اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 35۔ سورہ نور اس سے پچھلے رکوع میں ایک تو استیزان کے مسائل کا ذکر تھا، یعنی گھر میں معاشرت جو ہے کیسے رکھنی چاہیے، کسی اور گھر میں جانا ہو، اپنے گھر میں جانا ہو تو وہاں پہ دخول کے داخل ہونے کے احکام کیا ہیں۔ اس کے بعد اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں دونوں کو نظروں کے جھکانے کا حکم دیا، ساتھ ہی ایمان والی عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اور ساتھ وہ رشتے بیان کیے کہ جو محرم ہیں، جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، کہ ان کے سامنے اگر عام طور پر اگر چہرہ سامنے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح کل کے درس میں جو پچھلا رکوع تھا اس میں نکاح کا ذکر تھا کہ جو بغیر نکاح کے ہیں تو اگر وہ ان کی بہتر یہ ہے کہ ان کی نکاح کرایا جائے، اگر وہ اس وجہ سے نکاح نہیں کر رہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ آج کا جو رکوع ہے اس میں ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال ذکر کی۔ نور سے مراد ہدایت ہے۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ زمین و آسمان میں صرف ہدایت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہی اپنے نور کی طرف، اپنے قرآن کی طرف، اپنے دین کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے نور ہیں، ان کو ہدایت دینے والے ہیں۔ مثل نور ہی، مثال اس اللہ کے نور کی ایسی ہے کمشکاتن، جیسے ایک چراغ ہو، جیسے ایک تاکچہ ہو، فیہا مصباح، وہ اس تاکچے کے اندر ایک چراغ ہو۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ بجلی کا دور نہیں تھا، لالٹین کا دور تھا، اور اس میں ڈیوا، لالٹین، چراغ، تو پرانے گھروں میں اگر آپ دیکھیں تو اس گھر کی دیوار میں ایک تاکچہ سے بناتے، ایک سوراخ سے بناتے، اس میں وہ لالٹین یا ڈیوا یا چراغ لگانا ہوتا وہاں رکھ دیتے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ آس پاس کی جو ہوا اگر آتی تو ہوا سے بجھنے کا خطرہ ہوتا تھا، تو چلو اس تاکچے میں اگر ہو تو ہوا سے بجھے گا نہیں۔ دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ اس تاکچے میں جو کہ روشنی اکٹھی ہوتی ہے، پھر وہاں روشنی زیادہ مقدار میں باہر جاتی ہے۔ یہ ایک سائنس تھی، چیز تھی کہ انہوں نے عقل لڑائی تھی کہ اگر باہر رکھے تو روشنی ویسے پھیل جائے گی، اگر یہاں پہ رکھے تو یہاں سے جو روشنی جائے گی جو گویا کہ لائٹ کی طرح روشنی زیادہ کرے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک ایسا چراغ جو کسی نے اس تاکچے کے اندر رکھا ہو، اور وہ تاکچے، وہ چراغ جو ہے ایسے نہیں ہو بلکہ چراغ کے اوپر آگے شیشہ ہو۔ عام جو ہے جس کو ڈیوا، وہ جس کے اوپر جو ہے شیشہ نہ ہو تو اس کی روشنی اتنی نہیں ہوتی، جس کے اوپر آگے شیشہ آ جیسے لالٹین وغیرہ، تو یہ جو ہے روشنی تیز کر دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ لائٹ ہے، اگر اس کے اوپر سے جو ہے وہ شیشہ توڑ دی جائے تو پھر لائٹ کی اتنی روشنی نہیں ہوتی، اوپر شیشہ ہو تو روشنی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، اور شیشہ بھی ایسے نہیں کہ فضول سے شیشہ ہو، یا یہ ہے کہ کوالٹی اس کی ایسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس شیشے کی جیسے کہ ایک چمکدار ستارہ ہو، بالکل بہترین قسم کے، اعلیٰ قسم کی شیشہ جس کے اندر وہ چراغ پڑا ہوا ہے۔ گویا کہ ایک چراغ کی اپنی روشنی، پھر اوپر سے وہ شیشے کے اندر، شیشے کی وجہ سے اس کی روشنی اور مزید بڑھ گئی ہے، اور پھر وہ چراغ جس تیل سے اس کو روشنی حاصل کر رہا ہے، وہ تیل بھی انتہائی عمدہ قسم کا خالص تیل ہے جس سے وہ روشنی حاصل کر رہا ہے۔ اگر گھٹیا قسم کا تیل ہو تو اس کی روشنی تو ہوتی ہے، لیکن وہ روشنی جو ہے اس کوالٹی کی نہیں ہوتی کہ وہ آس پاس کے علاقے کو معطر یا روشن کر سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس زیتون کے درخت سے حاصل شدہ گویا کہ تیل ہے جو انتہائی اعلیٰ قسم کے تیل شمار ہوتا ہے۔ پھر وہ درخت جس سے تیل حاصل کیا گیا ہے
وہ درخت بھی ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ چاروں طرف اس کو سورج کی جو ہے وہ شعائیں پڑ رہی ہیں، نہ تو وہ پہاڑ کے کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ صبح کے وقت اس کے اوپر دھوپ نہیں لگتی، یہ شام کو جب غروب ہوتی ہے تو اس پہ دھوپ نہیں لگتی، یعنی صبح اٹھتے ہی اس پہ کرنیں لگتی ہیں، شام تک اس کے اوپر کرنیں لگ رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے درخت کا جو پھل ہوتا ہے وہ بہت عمدہ ہوتا ہے، اور پھر اس پھل سے جو تیل حاصل ہوتا ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انتہائی اعلیٰ تیل سے اس روشن چراغ جو ہے وہ چمک رہا ہے، جو اس گویا کہ ستارے کے اندر موجود ہے، شیشے کے اندر موجود ہے، شیشہ اس تاکچے کے اندر، جس کی وجہ سے بھرپور روشنی جا رہی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی پاور کی روشنی ہے، اتنی طاقت کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو وہاں پہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جس کو محروم کرنا چاہا تو چراغ تلے اندھیرے رکھ کر، جیسے کہ نبی کا بیٹا ہے تو اس کو ہدایت نہیں دی، وہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کرنیں رکھی ہیں، بچھائی ہیں، تو فرعون کے گھر کی جو ہے اس کی بیوی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو جہاں کافر ہیں ان کے گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو ہدایت دینے والے ہیں، زمین و آسمان کے نور ہیں۔ مثل نور ہی، مثال اس اللہ کے نور کی، کمشکات، مثل ایک تاکچے سے، فیہا مصباح، کہ اس کے اندر ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ جو ہے فی زجاجہ، ایک قندیل میں، ایک شیشے کے اندر ہے۔ الزجاجۃ کأنہا، اور وہ شیشہ ایسا ہے کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک چمکدار ستارہ ہے، وہ شیشہ اتنا صاف ستھرا ہے۔ یوقد، اور وہ چراغ جلایا جا رہا ہے، من شجرۃ، ایسے درخت کے تیل سے، مبارکۃ، جو برکت والا ہے، زیتونہ، یعنی کہ زیتون کے درخت سے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ تو وہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے، یعنی کوئی آڑ نہیں، بالکل بیچ کے اندر ہے کہ چاروں طرف سے روشنی پڑ رہی ہے اس پہ۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ ایسا تیل جو ہے وہ یضیء، خود بخود جل اٹھے، ولو لم تمسس نار، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے تب بھی یہ خود بخود جل اٹھے۔ تو ایمان والی ہدایت کی مثال دی ہے کہ بعض لوگوں کے دل اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کی رہنمائی نہ بھی کرے تو خود بخود جو ہے ان کے دلوں کی صفائی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ بات کہتے ہیں کہ بھائی پیٹرول کے قریب کہتے ہیں بھائی موبائل آپ نہ جو ہے استعمال کریں، کہ یہ پیٹرول جو ہے یہ ایسے جو ہے وہ لیکوڈ ایسی چیز ہے کہ جو خود بخود جو ہے کھینچ لیتا ہے اس کو، بنسبت مٹی کے تیل کے، بنسبت اور چیزوں کے کہ وہ بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں پاور زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس سے زیادہ جو تیل ہے جہاز کا تیل، کبھی سے قریب کوئی چیز شعلہ نہ جلائے کہ دور سے ہی کھینچ لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اگر آپ اس کو تیلی نہ بھی لگائیں تو وہ اتنا صاف ستھرا تیل ہے، قریب ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ جل اٹھے۔ تو یہ ایمان والے دلوں کی مثال بیان کی ہے کہ بعض دل ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود اس میں ہدایت کا چراغ جل اٹھتا ہے، اگرچہ کوئی اس کی رہنمائی نہ بھی کرے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اپنے نور کے لیے، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں۔ اس قرآن پاک کی ہدایت جس کو دیتے ہیں، اس اپنے دین کی سمجھ جس کو دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں مثال لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ہر چیز کو۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان دو آیات میں ہدایت یافتہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنے نور کی طرف ہدایت دی ہے، ہم نے ان کو اپنی دین کی سمجھ عطا کی ہے، ہم نے ان کو مسلمان پیدا کی ہے، تو یہ لوگ اپنے، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ہر چیز چھوڑ کر آ کر مسجدوں میں بیٹھ گئے ہیں، آ کر خانقاہوں میں بیٹھ گئے ہیں، ایک جو ہے کونا خدرہ پکڑ لی ہے اور اس میں جا کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے کاروبار کے اندر، اپنی دکانوں میں، اپنی تجارت میں مستقل مصروف رہتے ہیں، لیکن اپنی تجارت کے ہوتے ہوئے، اپنی کاروباری زندگی وہاں گزارتے ہوئے ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اپنے وقت مقرر پر چل پڑتے ہیں۔ یعنی ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، آذان ہوئی، ادھر سے اس نے دکان بند کی، اپنی تجارت بند کی، سب کچھ چھوڑ کے سیدھے اللہ کی طرف چلے گئے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔
تو یہ گویا کہ ان لوگوں کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں، جو تاجر پیشہ طبقہ ہے، جو اپنی کاروباری زندگی کے اندر مصروف ہے، لیکن ساتھ ساتھ دل ان کا اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ جو ان کے فرائض ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں۔ فی بیوت، ایسے گھر، اذن اللہ، کہ اللہ نے اس کا حکم دی ہے، اجازت، اس کی بات کا ہدایت دی ہے، ان ترفع، کہ ان کا تعظیم کی جائے، ایسے گھر جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا، یعنی گھروں سے مراد مساجد ہیں، ایسی خانقاہیں ہیں، ایسی جگہ جہاں پر عبادت گاہیں ہیں، خواہ وہ مسلمانوں کی ہو غیر مسلموں کی، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں۔ وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، ان کی تعظیم کی جائے اور جہاں پر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، فیہا، ان گھروں کے اندر، بالغدو والآصال، صبح و شام، رجال، ایسے مرد، ایسے لوگ وہاں تسبیحات بیان کرتے ہیں اللہ کی پاکیزگی، لا تلہیہم تجارت، جن کو تجارت غفلت میں نہیں ڈالتی۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ وہ تجارت کرتے نہیں ہیں اور وہ آ کر جو ہے مسجد میں بیٹھ کے کونے خدرے میں اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، بس جو ہے اللہ اللہ کر رہے ہیں، نہیں، یعنی وہ تجارت میں رہتے ہوئے بھی تجارت میں وہ تجارت ان کو غفلت میں نہیں ڈال رہی۔ ولا بیعن، نہ خرید و فروخت، نہ خرید و فروخت جو ہے ان کو غفلت میں ڈال رہی ہے اللہ کی یاد سے، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور خصوصاً نماز کے قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ تاجر پیشہ طبقہ جو ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کی عموماً سستی محسوس کی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر ذکر کیا۔ ایک نماز کی، کہ نماز جو ہے وہ ادھر اذان ہوتی ہے تو وہ کیونکہ خرید و فروخت میں لگے ہوتے ہیں، گاہک آتے ہیں، اب وہاں پر اس کو یہ مشکل محسوس ہوتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے دکان بند کی جائے، اس کو صاف نظر آتا ہے کہ بھئی گاہک چلا جائے گا یا کسی اور دکان سے لے لے گا، تو بظاہر نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہ سستی کر لیتا ہے۔ بعض اوقات پھر وہ ترتیب ایسی بناتا ہے کہ چلو 2 بندے یہاں بیٹھے رہے، ایک بندہ یہاں، چلو پہلے میں نماز پڑھ لیتا ہوں پھر آپ پڑھ لو، یعنی وہ دکان بند کرنا اس کو مشکل نظر آتا ہے۔ اور دوسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی، چونکہ صبح سے شام تک بندہ نوٹ گنتا رہتا ہے، صبح سے شام تک وہ کتنے آیا کتنا گیا یہی چکر میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو پورے سال بعد دکان کا حساب کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، جی میں پورے دکان کا حساب کروں گا، پھر اس میں سے صرف 2.5% اللہ کے راستے میں دوں گا، تو وہ 2.5% دیتے ہوئے اس کو موت پڑتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں سستی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس 2 چیزوں کو بطور خاص ذکر کیا کہ یہ اس چیز سے وہ غافل نہیں ہوتے، اپنے وقت پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنے وقت پہ یہ لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یخافون، یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن پلٹ کے رکھ دیے جائیں گے، پلٹ جائیں گے دل، والابصار، اور آنکھیں، یعنی قیامت کے دن سے یہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ان کو ان کے بہترین اعمال کا جو انہوں نے کیا، ویزیدہم من فضل، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اور بھی دے دے۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنا جس نے عمل کیا اس کو اس کے عمل کے برابر جزا دے دے، اس کے علاوہ ان کو ان کے عمل سے فالتو بھی اللہ دے گا پھر۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر کسی حساب کے۔ اور یہ آیت کا یہ حصہ ذکر کیا اقام الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ سے، کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ دکان بند کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، 2.5% مال اللہ کے راستے میں دینا، اس سے رزق کم نہیں ہوتا کہ بندہ کہے کہ رزق کم ہو جائے گا، 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے دکان بند کر دوں تو شاید میرا رزق کم ہو جائے گا، بظاہر تو وہ نقصان ہوتا نظر آتا ہے، لیکن واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال ذکر کی ہے کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال کیا ہے۔ بالکل یہ جو آیت ہے، اس آیت کا مفہوم سورہ کہف کے جو آخری رکوع ہے اس میں بھی گزرا ہے، ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا سورہ کہف کی جو آخری رکوع ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس سورہ کہف کا رکوع ہم نے آخری میں پڑھا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان دہ لوگ کون ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ یہ لوگ دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، لیکن دنیا کی ساری نیک کمائی ان کی ضل سعیہم، ختم ہو جائے گی،
ان کی کوشش، ان کی محنت، جو وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ جو کچھ بھی دیتے ہیں اپنے غیر مسلم اپنے عقیدے کے مطابق، نظریے کے مطابق، ظل سعیہم وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، ہم ان کے اعمال ضائع کر دیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن نہیں بنائیں گے، کوئی ترازو بنائیں گے تولنے کے لیے کہ ان کے اعمال کا وزن کیا ہوگا۔ یہ جو مفہوم وہاں پہ تھا، یہی مفہوم آج کی جو آیت ہے سورہ نور کی، یہ آیت بھی یہی ادا کر رہی ہے۔ کل حاجی صاحب جو ہے حاجی فضل الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بڑے لیڈر صاحب ہیں، وہ کسی گرجا گھر میں جا کر جو ہے کرسمس ڈے کے موقع پہ وہ بتا رہے تھے کہ جی مسلمان ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہیں، جو بندہ اپنے اپنے نظریے کے مطابق عمل کر رہا ہے، صحیح عمل کر رہا ہے، تو وہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہودی بھی ٹھیک ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہے، کافر بھی ٹھیک، عیسائی بھی ٹھیک ہے، ان کو یعنی ان کا عمل کی جزا ملے گی۔ اگر کوئی عیسائی اچھا عمل کر رہا ہے تو وہ بھی اپنا بدلہ پا لے گا، کوئی یہودی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی ملے گا، کوئی مسلمان اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی اپنا بدلہ مل جائے گا۔ جبکہ قرآن پاک کی یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ آج کی جو آیت ہے یہ بھی یہی چیز بتا رہی ہے کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اللہ نے بتایا کہ جو کافر ہے ان کی اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بندہ شدید پیاس میں ہو، اس گرمی کا موسم ہو، شدید پیاس ہو، تو ایک چٹیل میدان ہو، تو دور سے وہ سورج کی کرنیں زمین پہ جب پڑتی ہیں تو وہ ایسے نیچے سے نظر آتا ہے جیسے کہ پانی کی ایک نہر بہہ رہی ہے، تو بندہ دوڑتا دوڑتا جاتا ہے کہ جی میں وہاں پہ جاؤں تو تاکہ وہاں سے پانی پی لوں پیاس کی شدت میں۔ ہم اس کو اردو زبان میں سراب کہتے ہیں، تو عربی میں بھی اس کو سراب ہی کہتے ہیں۔ وہ اس کو سراب کہتے ہیں کہ نظر کا دھوکہ ہے، کہ دور سے جو بندہ دیکھتا ہے کہ میں قریب جب پہنچ جاؤں گا، یہ آدھا کلومیٹر دور ہی ہے، پانی ٹھاٹے مار رہا ہے، جب 1 کلومیٹر مزید سفر کرتا ہے تو وہ 1 کلومیٹر مزید آگے چلا جاتا ہے، وہ ہاتھ پکڑا ہی نہیں دے رہا وہ پانی۔ تو کافر کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ شدید پیاس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اعمال کا بدلہ مل جائے گا، اور جب قریب پہنچے گا تو اعمال کا بدلہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ والذین کفروا اعمالہم، وہ لوگ جو کافر ہوئے، اعمالہم ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کسرابن، جیسے کہ سراب ہوتا ہے، بقیۃ جو چٹیل میدان میں، ایک چٹیل میدان میں جو چیزیں چمک رہی ہوتی ہیں وہ سراب، جس کو پانی بندہ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو گمان کرتا ہے کہ یہاں پہ پانی ہے، پیاسا اس کو پانی گمان کرتا ہے، حتی اذا جاءہ، جب بندہ اس سراب کے پاس، اس پانی کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں پر کچھ بھی نہیں پاتا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ووجد اللہ عندہ، اور وہاں پر پھر اللہ کو پائے گا اپنے پاس، فوفاہ حسابا، اللہ اس کو پورا بدلہ دے دیں گے، اس کا حساب، ہاں اس کے اعمال کچھ بھی نہیں ہاتھ آئیں گے، باقی اس کا پورا حساب و کتاب ہو کر جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ او کظلمات، یا کافر کی اعمال کی مثال ایسی ہے، کافر کے اعمال کو دوسری مثال کے ساتھ سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کافر کے اعمال کی مثال کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مثال دی کہ جیسے سمندر کے اندر ایک کشتی میں ایک بندہ بیٹھا ہو، اور رات کا وقت ہو، اور آسمان کے اوپر بادل آئے ہوں، ظاہر بات ہے کہ نہ تو وہاں پہ ٹیوب لائٹ کی روشنی ہے، نہ کوئی موبائل، کچھ بھی چیز نہیں ہے بندے کے پاس، اور اوپر سے تارے بھی نظر نہیں آ رہے، چاند بھی نظر نہیں آ رہا کہ بادل ہیں۔ تو جن لوگوں نے سمندری سفر کیا ہے ان کو محسوس ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے ایک یہاں کا اندھیرا، اب لائٹ چلی جائے یہاں جو اندھیرا ہوگا اس کی مثال، اور ایک سمندر کے اندر جو اندھیرا بن جاتا ہے اس کی مثال، وہ انتہائی خوفناک قسم کا اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اندھیرا ایسا ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، کہ اس اندھیرے میں اگر بندہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہے قریب سے، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، ایسے شدید اندھیرا ہوتا ہے اس میں۔ ایک تو رات کا اندھیرا، پھر بادلوں کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جو سمندر کے آس پاس کا پانی ہے وہ بھی سیاہ، یعنی مزید اندھیرے میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے وہ۔ تو اوپر اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر بھی موجیں چل رہی ہیں، وہ موجیں بھی مزید اندھیرے کو پیدا کر رہی ہیں۔ تو اتنے اندھیروں کے اندر جب وہ بندہ ہاتھ اٹھاتے تو وہ نظر نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ کفر ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، فسق ہے، اتنے اندھیروں کے اندر جب وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس اعمال جو ہے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور جس کے لیے اللہ نے ہدایت نور نہیں بنایا، روشنی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی یہاں رکھی نہیں ہے، تو وہاں پر اس اندھیرے میں کیا نظر آئے گا اس کو وہاں پر اعمال۔ تو یہ اس کے اعمال کی مثال دی ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ ایک انگریز نے
جب یہ آیت کا ترجمہ دیکھا، اس آیت کا مفہوم دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ جس شخص پہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی اس نے سمندری سفر کیا ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ کبھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سمندر میں سفر نہیں کیا۔ تو وہ یہ آیت دیکھ کر ایمان لایا کہ وہ شخص جس نے سمندر کبھی سفر نہیں کیا اور اس نے سمندر کی پوری کیفیت کو ذکر کر دیا کہ سمندر میں رات کے وقت کیا کیفیت بنتی ہے، تو یہ بغیر تجربے کے یا پھر ایسی ذات کے جس نے جو ہر چیز کو جاننے والی ہے اسی ذات کا کلام ہے، یا پھر کسی بندے کے صاحب تجربہ ہو جائے اس کا کلام ہوتا ہے۔ او کا ظلمات ہے، یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، فی بحر، یہ جیسے اندھیرے ہوتے ہیں، فی بحر سمندر کے اندر، لجین گہرے سمندر میں، یغشاہ موجن ڈھانپتی ہے موج اس کو، سمندروں کو، من فوقی موج، موج کے اوپر ایک اور موج، من فوقی سحاب، اوپر ہوتے ہیں اس کے بادل، ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ اندھیریاں ہیں تے در تے، بعض کے اوپر بعض اندھیریاں ہیں۔ اذا اخرج یدہ، جب یہ بندہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے دیکھنے کے لیے، لم یکد یراہا، نہیں ہے قریب کہ اس ہاتھ کو دیکھ سکے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت نہیں رکھا، نہیں بنایا، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی ہدایت کی۔